لکڑی سے بنی ہوئی لاٹھی کے اسلحے میں تبدیل ہو جانا، مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کا سجدہ ریز ہو جانا، دعوی خدائی کرنے والوں پر مینڈکوں، جوؤں، ٹڈیوں اور خون کا عذاب، راتوں رات 6 لاکھ افراد کی ہجرت اور کسی کو کانو کان خبر نہیں، اور پانی کے پہاڑ اور بیچ میں راستہ۔ قصہ موسیٰ و فرعون، دعوی خدائی سے پانی میں غرق ہونے تک۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ ان انبیاء میں شامل ہیں جن کی مکمل زندگی اور زندگی کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر فرمائیں جو کہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ موسیٰ بن عمران بن قاہث بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فرعون اور اس کی ہلاکت کو سینٹرڈ کر کے معلومات دینے جا رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی مکمل زندگی اور واقعات پر بھی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ ناظرین، فرعون اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے زبردستی بڑی بڑی عمارتیں بنواتا تھا، اور بدلے میں ان کو صرف زندہ رہنے جتنا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نہ تو کوئی بڑے عہدے پر فائز تھے اور نہ ہی ان کی کوئی جائیدادیں یا کاروبار تھے۔ جس طرح کے غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ویسا ہی بنی اسرائیل کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن ناظرین، آپ کو معلومات کے طور پر بتا دیں کہ بنی اسرائیل ایک وقت پر مصر پر حکمران تھے۔ بنی اسرائیل اصل میں شام کی رہائش پذیر تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام شام سے مصر تشریف لائے اور جہاں کے بادشاہ بنے اور اپنے بھائیوں کو بھی مصر بلوایا، اس وجہ سے بنی اسرائیل بھی شام سے مصر شفٹ ہو گئے اور جہاں پر حکومت کرنے لگے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصریوں نے تحریک چلائی کہ یہ لوگ شام سے آ کر ہم پر قابض ہو گئے، جبکہ یہاں پر ہماری حکمرانی ہونی چاہیے۔ اس تحریک کے نتیجے میں مصریوں نے یا فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس واقعے کو 300 سال ہو چکے تھے۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کی جائیدادوں پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا، اور بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے پچھلے 300 سال سے۔ ان کو غلامی سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف مصر جانے کا حکم دیا۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی آزادی کو سینٹرڈ کر کے معلومات دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعات، ان کی پیدائش اور پھر دریا میں بہائے جانا، اور پھر فرعون کے گھر میں پرورش پانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے مصر چھوڑ جانے اور فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے شرک میں مبتلا ہو جانے، اور ان تمام واقعات پر ایک تفصیلی ویڈیو الگ سے بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جب موسیٰ علیہ السلام مصر واپس تشریف لائے تو ان کا مقصد بنی اسرائیل کو آزادی دلا کر اپنے آبائی وطن شام واپس لے جانا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لائے اور تبلیغ کی، فرعون کو خدائے واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ لیکن فرعون، جو کہ خود خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے، جن میں ہاتھ کا روشن ہو جانا اور عصا کا بڑے اژدہے میں تبدیل ہو جانا شامل ہے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلوایا، انہوں نے بھی لاٹھی کے سانپ بنا دیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا سانپ ان سانپوں کو نگل گیا، تو وہ جادوگر بھی ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے پھر بھی یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا جو بھی ہو جائے فرعون کے حق میں ایمان نہیں لکھا، فرعون کبھی بھی ایمان نہ لائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ایک ہی مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن شام لے جائیں۔ لیکن فرعونیوں کو مفت کے غلام، لاکھوں غلام ملے ہوئے تھے، جن سے وہ غلامی کرواتا اور بڑی بڑی عمارتیں، پیرامڈز بنواتا، اس لیے فرعون اس بات پر راضی نہ ہوا۔ ناظرین، یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا منہ بولا چھوٹا بھائی تھا۔ یہ فرعون اس فرعون کا بیٹا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پلے بڑے تھے، اس لیے یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قدر عزت بھی کیا کرتا تھا۔
اسی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے یا نقصان پہنچانے کی حماقت نہیں کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر پے در پے عذابات نازل فرمائے، طوفان کا عذاب نازل فرمایا، ٹڈی دل، جوئیں، مچھر، مینڈک، خون، یہ سارے عذابات ایک ایک کر کے فرعونیوں پر آئے۔ ایک کے بعد ایک یہ عذابات جب نازل ہوتے تو فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آتے اور دعا کرنے کا مطالبہ کرتے اور عہد بھی کرتے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وعدہ خلافی کرتے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم جاری رکھتے۔ اس لیے بنی اسرائیل بھی بحیثیت انسان موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم و ستم ہوتا تھا اور اب آپ آ گئے ہیں تو بھی ہمارا وہی حال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صبر کرنے کی تلقین کرتے، لیکن بنی اسرائیل 300 سال کی غلامی سے تنگ آ گئے تھے۔ فرعونی بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بیٹوں کو مار ڈالتے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے، کیونکہ فرعون کو بھی ڈر تھا کہ یہ بنی اسرائیل ہم پر پہلے بھی ایک دفعہ قابض ہو چکے ہیں، اگر ان کے افراد بڑھ گئے تو کہیں پھر ہم پر قبضہ نہ کر لیں، کیونکہ بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ہر عذاب کے نازل ہونے کے بعد فرعون سے آزادی کا مطالبہ کرتے۔ فرعون ہر دفعہ عذاب کے ٹل جانے کی شرط پر بنی اسرائیل کی آزادی کا وعدہ کرتا اور ہر عذاب کے ٹل جانے کے بعد وعدے سے مکر جاتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آزادی کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے رب کے حضور دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی بنی اسرائیل کو سنایا اور فرمایا کہ رات کو ہم مصر سے نکلیں گے اور شام کی طرف روانہ ہوں گے، تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، 6 لاکھ لوگ جب ایک جگہ سے نکلیں تو ہلچل مچ جانی چاہیے، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر ایسی غفلت طاری کی کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل 50 ہزار کے 12 قبائل ساز و سامان لے کر مصر کے شہر سے نکلے، لیکن کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ شہر سے تو خیر سے نکل گئے اور اپنے آبائی وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن صبح ہوتے ہی فرعون کو خبر پہنچ گئی۔ فرعون نے فوراً لشکر تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں سمندری جھیل آ گئی کہ اچانک جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر نظر آیا۔ بنی اسرائیل بحیثیت انسان گھبرا گئے اور کہنے لگے، موسیٰ، ہم تو مارے گئے، آگے جھیل ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی باتیں سنی تو اللہ کے حضور دعا کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا نیچے ماریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف پانی کے پہاڑ بن گئے اور بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ بدبختی فرعون کی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی عبرت نہ پکڑ پایا۔ روایات میں ہے کہ وہ غرور و تکبر میں کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور میری دہشت کی وجہ سے ہی جھیل کے 2 حصے ہو گئے ہیں تاکہ میں موسیٰ اور اس کی قوم کو پکڑ سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بنی اسرائیل جھیل پار کر گئے، دوسری طرف روانہ ہوئے کہ بدبخت فرعون بھی اسی راستے سے ان کے پیچھے ہو لیا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جھیل پار کر چکے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جھیل کا راستہ بند ہو گیا اور وہ جو پانی کے پہاڑ دونوں جانب بنے ہوئے تھے وہ آگے بڑھ کر ملنے لگے، اور جیسے ہی راستہ بند ہوا اور پانی آپس میں مل گیا تو فرعون جھیل میں ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی فرعون کو ڈوبتے ہوئے غوطہ آیا تو وہ پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے جب موت تیرے سامنے ہے، آج تیری توبہ قبول نہ ہوگی اور آج ہم تیری لاش کو بھی بچا کر رکھیں گے آنے والوں کے لیے عبرت کے نشان کے طور پر۔ جب فرعون ڈوب کر مر گیا تو پانی نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا اور وہ لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔